عمران خان اسمبلی میں واپسی پر تیار، امریکی سائفر کی تحقیقات کی شرط رکھتی، کہتے ہیں سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی واپس آ سکتے ہیں، پتہ نہیں کب کیسے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات خراب ہوئے۔ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مفتاح اسماعیل کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہے ہیں۔ الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اسمبلی میں واپسی کے لیے تیار، امریکی سائفر کی تحقیقات کی شرط رکھ دی، کہا امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے، پتہ نہیں کب اور کیسے خراب ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا شہباز شریف کی تقریر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے، شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کو دوا کے بجائے سرجری کی ضرورت ہے، مفتاح اسماعیل کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت کی ترجیحات معیشت نہیں، اپنی کرپشن کیسز ختم کرانا ہے، نیب کا کیس ختم ہوتے ہی اسحاق ڈار وطن واپس آ رہے ہیں، نواز شریف بھی وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ اور خطے کے ممالک سے ملکی مفاد کے تحت تعلقات چاہتے ہیں، بھارت کی برتری اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فورن پالیسی نہیں ہو سکتی، مودی پاکستان کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عمران خان نے کہا حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، تحریک انصاف پہلی بار حکومت میں آئی تھی اسی لیے غلطیاں ہوئیں۔ میرے پاس یہ خط ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے طویل ملاقات، ذرائع کا بتانا ہے کہ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار نئے وزیر خزانہ ہوں گے اور مفتاح اسماعیل بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار کا وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستان روانہ ہونے کا امکان ہے، پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے پر گفتگو سر فہرست رہی، پنجاب میں حکومت کی تبدیلی پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز نواز ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کرانے سے متعلق بھی گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان کے خلاف مقدمات پر جلد فیصلے کرانے کے لیے عدلیہ پر دباؤ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، لندن سے ہمارے نمائندے فرید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید، کہیے گا اس ملاقات میں کن امور پر مزید گفتگو ہوئی؟ بالکل، ملاقات تو کافی دیر سے جاری ہے اور یہ شہباز شریف کے صاحبزادے کے فلیٹ میں ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کی گئی۔ سب سے اہم بات جو اسحاق ڈار کے حوالے سے کہ ان کا طویل عرصے سے لندن میں علاج جاری تھا، تو اب لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے مجھے اجازت دے دی ہے پاکستان جانے کی، تو اب وہ اس بات کا امکان ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی پاکستان روانہ ہوں گے اور منگل کے روز وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ مفتاح اسماعیل بھی ان کے ہمراہ کام کریں گے وزارت خزانہ کے اندر ہی۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی، خصوصاً عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان پر کارروائی تیز کرنے کے لیے عدلیہ پر دباؤ کس طرح بڑھایا جائے اور دیگر جو لانگ مارچ ہے اس سے کیسے نپٹا جائے، ان چیزوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران ساری چیزوں کو خفیہ رکھا گیا ہے، مطلب نہ تو میڈیا کے سامنے ابھی تک کوئی اپیرنس ہوئی، نہ شہباز شریف جب ایئرپورٹ سے نکلے اس وقت وہاں پہ میڈیا موجود تھا، نہ ہائی کمیشن کی طرف سے کوئی اطلاعات دی گئی اور نہ ہی پارٹی کے ورکر آج ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف جب صبح گھر سے نکلے تو عموماً ان کی ملاقاتیں ان کے بیٹے کے دفتر میں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کی جو ملاقات ہے یہ شہباز شریف کے صاحبزادے کے فلیٹ میں اس وقت جاری ہے۔ اور یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہی وطن واپس آئیں گے؟ کیونکہ منگل کے روز انہوں نے حلف اٹھانا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ سوموار کو وزیر اعظم کے ہمراہ ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن اس بات کی تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی پاکستان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فرید قریشی اس ملاقات کے حوالے سے جو اہم نکات سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بتا رہے تھے، تو آپ کو بتائیں کہ اہم ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے طویل ملاقات ہوئی اور ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار نئے وزیر خزانہ ہوں گے۔ بتایا گیا تھا معاشی تباہی اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی تھی، ساری تباہی کے ذمہ دار شخص کو لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے منی لانڈرنگ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس میں تیزی کے لیے اسحاق ڈار کو لایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم کے ساتھ انہوں نے پہلے NRO2 لیا، اب ثمرات ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، سینکڑوں اربوں روپے کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور قیمت
عوام ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت بالکل تباہی کے دھانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے ان مسائل کو سنبھالنا۔ اب پاکستان کے اندر فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے انہوں نے وہ NRO 2 لیا نیب کے قانون میں ترمیم کے ساتھ، اب اس کے ثمرات ان کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں اربوں روپے کے کیسز ان کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، قیمت عوام ادا کر رہی ہے۔ یہ بتایا تھا کہ یہ ساری تباہی جو پاکستان کی معیشت کے اندر آئی ہے وہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں مجھے نظر آتا کہ ان کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کوئی معیشت کے اندر بہتری کی جائے، لیکن کوئی منی لانڈرنگ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے اندر تیزی کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ سب بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان سے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ PTI لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک، صورتحال سے جدید ترین طریقے سے نمٹنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی ہدایت پر کمانڈنٹ FC صلاح الدین محسود، IG اسلام آباد اکبر ناصر کی زیر صدارت اجلاس میں تمام DIGs، AIGs، SSPs نے شرکت کی۔ افسران کو PTI کے لانگ مارچ اور دھرنے سے نمٹنے کے لیے آگاہی دی گئی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں اور املاک کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ PTI کہہ رہی ہے 25 مئی کو تیاری نہیں تھی، اب اپنی تیاری آزما لیں، ہم بھی تیاری آزما لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پھر دھمکی، کہا عمران خان ملک کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے تو روکنا پڑے گا، مقررہ مقامات پر احتجاج کریں گے تو سہولتیں دیں گے، جتھے لے کر ریڈ زون میں آئے تو سختی سے نمٹیں گے۔ تمہارے جلسے کرنے کا جو گر ہے وہ ہمیں پتا ہے، جلسے کیوں بڑھتے، مشکل یہ ہے اس کی پوری وضاحت وہ ایک دفعہ میں نے کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی، آپ لوگ ہی میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آج اس نے تیاری چیک کر لی، آپ بھی چیک کر لیں، ہم بھی چیک کر لیں گے، آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی تیاری۔ آج شام کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا وہ لوگ مسلح تھے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جی میں چڑھائی کر رہا ہوں اسلام آباد کے اوپر، اس کا کیا جواب دے سکتے؟ اگر وہ مسلح جتھے کی صورت میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کو روکنے کے لیے ان کے گھروں پہ تو نہیں چلے جائیں گے۔ مہنگائی اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکا، جو کہ ہمارا دعویٰ بھی تھا، ہماری کوشش بھی ہے۔ شوکت ترین جیسا بندہ، اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے باعث شرم ہے یہ۔ اسحاق ڈار صاحب تو اسی ویک میں منڈے سے شروع ہوگا، اس سے اندر آ جائیں گے اور آ کے ہماری ایک اقتصادی ٹیم فیسیلیٹیٹ کریں گے اس کو۔ نیکسٹ الیکشن جب ہوں گے اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں الیکشن کمپین لیڈ کریں، اس کو انہوں نے مان لیا ہے۔ پنجاب میں تبدیلی لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پنجاب حکومت کا رویہ ہے اس تبدیلی کو لایا جانا ضروری ہے۔ گولیاں اور ڈرون عوام کا راستہ نہیں روک سکتے، ہم اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے نہیں، عوام کی داد رسی کے لیے آ رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا مفتاح اور اسحاق ڈار مل کر یا لڑ کر معاشی حالات ٹھیک نہیں کر سکتے۔ نیب قوانین میں ترامیم اپنی ذات کے لیے کی گئیں، نیو یارک جانے والوں نے ہزاروں ڈالر روزانہ کے کمرے میں رہ کر سیلاب کے لیے امداد مانگی، جتنی شاخ خرچی امریکہ میں کی گئی اتنی امداد بھی نہیں ملی۔ نون لیگ والے کہتے ہیں پنجاب کی حکومت گرا دیں گے، پنجاب حکومت اللہ نے مضبوطی کے ساتھ دی ہے، یہ اپنی فکر کریں، پنجاب حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا نون لیگ اور اتحادیوں نے حکومت کی لالچ میں ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، شہباز شریف اور خاندان بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ والے کبھی ان کا بیان آ جاتا ہے ہم پنجاب کی حکومت کو گرا دیں گے، یار یہ پنجاب کی حکومت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مضبوطی کے ساتھ دی ہے، یہ اپنی فکر بنائیں، پنجاب حکومت یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کو سمجھ ہونی چاہیے، صرف حکومت کے لالچ میں بیڑا غرق کر دیا ہے، پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اس بات یہ خاندان ایکسپوز ہوا ہے۔ ابھی مغرور بھائی کو ملنے چلا جاتا ہے، نہ اس کو کسی نے آنے دینا ہے، آتے ہی اندر آتے ہی پکڑا جائے گا۔ یہ کیسوں کی ان کے اوپر بھرمار ہے، پہلے کی ہے، یہ عمران خان کی حکومت نے نہیں بنائے، پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد میں نوجوان کی موت سے پہلے انسانیت کا قتل، فائرنگ سے زخمی نوجوان خون میں لت پت تڑپتا رہا، پولیس اہلکاروں نے ہسپتال منتقل کرنے کی زحمت نہ کی، تھانہ بگنودر کے پولیس اہلکار اپنے موبائل فون استعمال کرنے میں مگن رہے، نوجوان نے تڑپ کر جان دے دی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اشفاق احمد سے۔ اشفاق، اس واقعے سے متعلق بتائیے گا۔
دیکھیں کہ ایبٹ کا تھانہ بگنوتر ہے جس کی پولیس کی سنگدلی کی انتہا کرتی ہے. یہ بگنوتر کے قریب یہ ہریرا نامی نوجوان تھا جس کو فائرنگ کر کے وہاں پہ زخمی کیا گیا تھا اور یہ وہاں پہ زخمی حالت میں سڑک کے قریب پڑا رہا ہے. جبکہ قریب ہی جو پولیس والے وہ موبائل سے کھیلتے رہے ہیں اور اس کو اسپتال نہیں منتقل کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسی دوران زخمی حالت میں وہاں پہ دم توڑ گیا ہے. جس کے بعد جو مقامی افراد ہیں اور مقتول کے جو برسان پہ شدید احتجاج کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ڈی پی او ایبٹ آباد ہے سجاد خان، ان کی جانب سے ایس ایچ او جو بگنوتر ہے عبدالغفور قریشی، اسے معطل کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی اس کی انکوائری کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے. اس سنگدل واقعے کے بعد ابھی بھی لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملوث پولیس سرکار ہے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. موسمیاتی تبدیلی کی آفت نے ایک تہائی پاکستان کو شدید متاثر کیا. 3 کروڑ سے زائد پاکستانی براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے. 1,500 قیمتی جانیں چلی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں لوگوں کی بحالی اور انفراسٹرکچر کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. وسائل رکھنے والی عالمی برادری آگے بڑھ کر ہماری مدد کرے. سیلاب متاثرین کے لیے ہم نے مالیاتی اداروں سے بات کی ہے. اقوام متحدہ میں سائیڈ لائن پر ملاقاتوں کے بھی مثبت نتائج آ رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا مختلف ممالک نے یقین دلایا ہے کہ وہ فوری ریلیف کے ساتھ تعمیر نو اور بحالی کے مرحلے میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. سندھ کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی. بدین کے گاؤں حیات خاص خیلی میں متاثرین کے پاس پینے کا پانی تک موجود نہیں. جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو میں بھی متاثرین امداد نہ ملنے پر پریشان ہیں. کھانے کے لیے اناج نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، آنکھیں آنے والے کل کی گہری سوچ میں ڈوبی ہیں. سیلاب ان معصوموں کے سہانے خواب بھی بہا لے گیا. بدین کے گاؤں حیات خاص خیلی میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کے لیے میسر نہیں. سڑک کنارے پناہ لینے والے متاثرین گندے پانی سے ہی اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں. ہمارے کو پانی نہیں مل رہا ہے. آتے ہیں ٹینکر بھر کے نا، وہ بھی گندا پانی آتا ہے. یہ گندا پانی ہم پی رہے ہیں. ایسے خیمے بنا کے بیٹھے، پینے کا پانی نہیں ہے، کوئی راشن نہ. ہمارے کو کوئی ابھی تک تو کوئی چیز نہیں ملی. جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو میں بھی متاثرین کی صورتحال مختلف نہیں. رہنے کے لیے کچھ کو خیمے تو مل گئے، لیکن پیٹ کی آگ بجھانا سوالیہ نشان ہے. کاش نہ ملی ادھ کے دئی ٹینٹ ادھ دھپ تے بیٹھا انہوں نے. کاش ہے بھی یہ بک تے بیٹھائے بس حالات ہاتھ رہتے. سانگڑ کے کئی علاقے تاحال زیر آب ہیں. زمینی رابطہ معطل ہے. آمد و رفت کے لیے کشتی ہی واحد سہارا ہے. خیرپور کی تحصیل گمبھت سمیت متعدد علاقے اب تک سیلاب کی باقیات کا شکار ہیں. فصلیں اور گھر ڈوبے ہوئے ہیں. مکین پریشان ہیں. سیلاب نے لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. جیکب آباد کے قوت بینائی سے محروم صدیق کی تکلیف دگنی ہے. آنکھیں دیکھنے سے قاصر، اس پر بے گھری کا دکھ. پناہ کی تلاش میں در در پھر رہے ہیں. اشفاق نیازی کی رپورٹ. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤ. غریب لوگوں کی زندگی اس مہنگائی میں پہلے ہی کٹھن مراحل سے گزر رہی تھی، مگر ان بارشوں نے ان کی زندگیوں کو مزید امتحان میں ڈال دیا ہے. قوت بینائی سے محروم محمد صدیق سیلاب کے بعد بے گھر کیا ہوا، لیبر کالونی کے کیمپوں میں بھی اس کو کوئی جگہ نہ ملی. اساں وڈی نانجائزی اساں گوٹھ میں کاش نہ بچی، فصل تباہ تھیا. اساں ہتے ویل ماریا آیوں، گھٹ میں گھٹ اساں 17-18 ڈینہں اساں رلدا دا تو کمل اسپتال کے مل ٹیشن دے کے مل کاتے مختار کار صاحب علی ما ویو نابین مجھے کوئی بھی نہ ثبوت دے. ہاتھ میں ڈاکٹرز کی پرچیاں لیے بیمار محمد صدیق اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا بچا کچا سامان اٹھائے لیبر کالونی میں در بدر گھومتا رہتا ہے. وزیر اعلیٰ کے سائیں خورشید شاہ کے مجھے سرکار سب کے اپیلا ما نابینا خدا واسطے مزارام تھے. محمد صدیق کی آنکھوں کی بینائی تو واپس نہیں آ سکتی، مگر 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت ملنے کی امید کے لیے وہ پر امید ہے. کیمرہ مین شاہ ولی کے ساتھ اشفاق نیازی، ARY نیوز، سکھر. اسلام آباد کی عدالت نے بی بی قتل کیس کے ملزم شاہ نواز کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ایاز امیر ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست بھی منظور کر لی گئی. اسلام آباد پولیس نے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ملزم نے اپنی اہلیہ کو بیرون ملک سے بلا کر بے دردی سے قتل کیا. ملزم کے وکیل نے کہا کہ یہ قتل صرف الزام کی حد تک ہے، تاہم یہ اندھا قتل ہے. پہلا ریمانڈ ہونے کے باعث
कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चचा चची के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उधर इस्लामाबाद के इलाके मारगला टाउन से डायरेक्टर सेफ सिटी की पंखे से लटकी लाश बरामद हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिस्टम सेफ सिटी के ऑफिसर अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में ग्रेड 19 के ऑफिसर थे। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बज़ाहिर ये वाकया खुदकुशी का लगता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अडयाला जेल का दौरा किया। जेल हुक्काम ने चीफ जस्टिस को कैदियों से मुतालिक इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह जेल के अंदर खवातीन की बैरक भी गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर 2 जज, स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग और डीआईजी जेल भी चीफ जस्टिस के हमराह थे। अडयाला जेल में शहरी पर तशद्दुद के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल के दौरे का फैसला किया था। आटा महंगा, गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। कराची हो या सक्खर, सिंध हुकूमत के दिए गए निर्ख पर कहीं भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। लाहौर हो या मुल्तान, यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी कतारें हैं, लेकिन सस्ता आटा कहीं भी मैसर नहीं। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। 68 में आटा कहाँ मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिल रहा। मुझे मिले तो कोई जला दे। हमारी गवर्नमेंट तो सोती रहती है, उसे क्या मालूम आटा क्या रुपए किलो है। आवाम जो बेचारी सुबह 9 से 5 काम करती थी, वो अब रात 9 से 10 बजे तक काम कर रही है। कहाँ मिल रहा है? हमें जला दे भाई। हम तो 125 रुपए 150 रुपए किलो आटा ले रहे हैं। 65 रुपए आटा तय किया हुआ है और दुकानों पे नाअहल हुकूमत शहबाज शरीफ को तो जरा सी भी वो शर्म हो ना, ये सीट छोड़कर चला जाए। आटा इतना महंगा है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी परेशानी हो गई। भाई मजदूर आदमी है, रोजाना कमाते हैं, रोजाना लेके जाते हैं। इतना आटा महंगा हो गया, एक वक्त होता है रोटी, दूसरे वक्त के लिए जो है भटकना पड़ता है। आटा महंगा लगा पड़ा है। 500-600 रुपए रोजी मिलती है, घर की पूरी नहीं होती है। हुकूमत हमारी फेल है, किसी काम की नहीं है हमारी हुकूमत। आटा ले लेते तो घी नहीं ले सकते, घी लेते तो आटा नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने 65 रुपए किलो फिक्स तो कर दिया, लेकिन मिल नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ से मिलेगा, ये तो बता दें कम से कम। हम तो ये कहा था कि खान साहब की गवर्नमेंट गई है, नून लीग की गवर्नमेंट आई है, चले कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ क्या, ये तो और बढ़ना शुरू हो गया। हुकूमत ने तो महंगाई के तूफान बर्पा कर दिया। आटा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। परेशानी है ना, इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है। इना दोपहर हो गया ना हमारा, मिल नहीं रहा। हम सुबह से खड़े हैं इधर लाइन, अभी तक वो कह रहे हैं कि आटा नहीं है। ये मेरी माएँ बहनें देखे सुबह 7 बजे से इधर बैठी हुई हैं। क्या हमें कोई शौक है कोई सियासतदान की बेटी इधर आके बैठे, उसको पता चले किस तरह लिया जाता। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो टेप वायरल हो गई। मुबैना ऑडियो टेप में शहबाज शरीफ हुकूमती अफसर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अफसर का मुबैना ऑडियो में इंकशाफ, मरियम ने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाने के लिए सिफारिश की। मरियम साहिबा ने कल एक काम कहा था जिसके लिए चैट भी हुई थी। मरियम के दामाद राहील के लिए काम था, वो ना करें, इससे नुकसान होगा, हुकूमती अफसर मुबैना ऑडियो में कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ कहते हैं इसमें मुबैना ऑडियो में कि मेरी बात सुने, हर चीज का तरीका है, रात हमने बात की थी। मरियम नवाज ने 2 काम बताए हुए थे हुकूमती अफसर इस मुबैना ऑडियो में कहते हैं। एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, बाकी आधा रह गया है, ऐसा ही है ना, ये सवाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ इस मुबैना ऑडियो में। जबकि अफसर जवाब देते हैं कि इशू ये है कि वो पहले ACC में जाएगा, फिर काबीना में आएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर भारत से मशीनरी आना, सर ये गले पड़ जाएगी, अफसर इस मुबैना ऑडियो में कह रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ की आवाज़ सुनाई देती है इस मुबैना ऑडियो में कि मरियम को आप बता दें, फिर मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। जी हां, शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो टेप वायरल हो गई है। मुबैना ऑडियो टेप में शहबाज शरीफ हुकूमती अफसर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अफसर का मुबैना ऑडियो में इंकशाफ ये कि मरियम ने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाने के लिए सिफारिश की है। मरियम साहिबा ने कल एक काम कहा था जिसके लिए चैट भी हुई थी। हुकूमती अफसर ये मुबैना ऑडियो में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम के दामाद राहील के लिए काम था, वो ना करें, उससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने इस मुबैना ऑडियो में कहा कि मेरी बात सुने, हर चीज का तरीका है, रात हमने बात की थी। मरियम नवाज ने 2 काम बताए हुए थे। हुकूमती अफसर की मुबैना ऑडियो में ये जवाब सामने आया। जबकि शहबाज शरीफ ने इस मुबैना ऑडियो में कहा कि एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, बाकी आधा रह गया है, ऐसा ही है ना। ये मुबैना ऑडियो आपको सुनाते हैं। 4 महीने बाद डालने सब फ्लैट आएगा सर,
چلیں اس کو ذرا پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو میں کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوں. ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ہے ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی. ہی از ہر سن ان لا، ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو. کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا دو کام ہوتا ہے سر، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. بالکل میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر، ان کا میپکو والا جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رینگر خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں. دو کام بتایا تھے. پہلا تو میں نے کہا میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی محل ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے، تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر، انڈیا سے مشنری لانے میں بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر رات ہوتا نا سر، چپکے سے آ جاتی. ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی میں وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں. جی سر، اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر بات ہے سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. یہ مبینہ آڈیو ٹیپ جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے، شہباز شریف حکومتی افسر کے ساتھ اس میں گفتگو کر رہے ہیں. افسر کا مبینہ آڈیو ٹیپ میں یہ انکشاف کہ مریم نے داماد کے لیے بھارت سے مشینری منگوانے کے لیے سفارش کی ہے. حکومتی افسر اس مبینہ آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کل ایک کام کہا تھا جس کے لیے چیٹ بھی ہوئی تھی. مریم کے داماد راہیل کے لیے کام تھا، وہ نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا. حکومتی افسر مبینہ آڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ اس مبینہ آڈیو میں کہتے ہوئے سنائی دیے کہ میری بات سنیں، ہر چیز کا طریقہ ہے، رات ہم نے بات کی تھی. حکومتی افسر نے اس پہ کہا کہ مریم نواز نے 2 کام بتائے ہوئے تھے. شہباز شریف نے مبینہ آڈیو میں کہا کہ ایک تو کوئی پاور پلانٹ تھا جو آدھا انڈیا سے آ گیا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ شہباز شریف صاحب یہ کنفرمیشن مانگ رہے ہیں مبینہ آڈیو میں حکومتی افسر سے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، یہ ٹیپ جو مبینہ ٹیپ ہے، ہم نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ کیا کیا باتیں اس میں ہوئی ہیں، سنوائی بھی ہے. مریم نواز حکومتی افسران کو آرڈر پاس کر رہی ہیں اور مشینری جو بھارت سے منگوانے کی بات ہو رہی ہے، کیا تبصرہ کریں گے سر اس پر؟ دیکھیں جی، ہمیشہ کی طرح جو وزیر اعظم کی لیکڈ کال ہے، اس میں انہوں نے اپنے جو خاندانی کاروبار کے تحفظ کے لیے جو گفتگو کی ہے وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی شریف فیملی اقتدار میں آئی ہے، انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جو رشتے دار ہیں، اپنے لگتے لگاتے ہیں، ان کو فائدے پہنچانے کے لیے تمام قوانین کو بالائے پشت رکھا ہے. اور ہمیشہ ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو کال ہے یہ کئی حوالوں سے بڑی تشویشناک ہے. ایک تو آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے آفس کی کوئی سینٹیٹی نہیں ہے. اس سے پہلے جب یہ خود کالیں لیک کر رہے تھے اور عمران خان کی کال جنہوں نے لیک کی، اور پھر پرابلم ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لیک کرتے ہیں اور اس میں اوتھینٹسٹی نہیں آتی تو پھر پرابلم آ جاتی ہے کہ وزیر اعظم کا جو آفس ہے اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو کیا جگہ محفوظ ہے. تو پہلے تو وزیر اعظم کی آفس کی جو ایک اوور آل ہماری جو سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ جیپرڈائز ہوتا ہے، اور اس کی ایک مکمل تحقیق ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو جس مریم نواز شریف نے جس طریقے سے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے پرائم منسٹر آفس کو اور گورنمنٹ کو، اور یہ باتیں پہلے ہی ہو رہی تھی، اس جو تھیوری ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کا غیر قانونی کام کروانے میں ہمیشہ ہی انہوں نے آگے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے، چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے معاملہ ہو، چاہے وہ جعلی کیلیبری فونٹ بنانے کا معاملہ ہو، اور اب اپنے داماد کو انڈیا سے
मशीनरी मंगा के देने का मामला हो, मरियम नवाज आपको शरीफ फैमिली के हर जुर्म में बहुत वाज़ेह शक्ल के तौर के ऊपर नजर आती है। ये जो उनका किरदार है ये भी नया नहीं है, और इसमें अलबत्ता ये जरूर है कि जिस तरह से कुछ सहाफ़ी किरदारों को अभी जिक्र उन्होंने किया है और उनके नाम आए हैं, वो भी बहुत तशवीशनाक है। और यूँ लग रहा है कि जो कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ की इनर कोड में बाकायदा उनको मशवरे देने के लिए शामिल हैं और उनको पॉलिसी मेकिंग में उनको जो है वो मदद कर रहे हैं। ये सहाफत के ऊपर एक कलंक का टीका है। ओवरऑल मैं समझता हूँ इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात वज़ीर आज़म को अनाउंस करनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी इसकी जो है वो होनी चाहिए, और मरियम नवाज और जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टाफ है और उसके साथ जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, इन तमाम से तहकीक होके इसकी जो इसके अंदर जैसा मरियम नवाज ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है वज़ीर आज़म हाउस को और काबीना और हुकूमत के डिसीजन मेकिंग को, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया इस मुबैना ऑडियो के हवाले से आपने बात की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।